أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادرز اینڈ سسٹرز، خواتین و حضرات، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے سلسلے میں ہماری جو دو ٹاکس ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی ٹاک ہدایت کے موضوع پر تھی کہ ہدایت کیا ہے اور کس طرح قرآن مجید ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ پھر دوسری ہماری ٹاک رب ہمارا کے موضوع پر تھی۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کیا انٹروڈکشن کروایا ہے، کیا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے والوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ مکے والے اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، بارشوں کا برسانے والا مانتے تھے، آسمان و زمین سے رزق دینے والا مانتے تھے۔ اب اس کی روشنی میں جب آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے آقا کے نام سے، اپنے سائیں کے نام سے، الذی خلق کے جس نے پیدا کیا، وہی جس نے پیدا کیا۔ دین کا جو حاصل ہے، رب ماننے کے جو تقاضے ہیں، وہ آخر میں ہم نے بیان کیے تھے، سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلا تقاضا تو اسے، رب تو وہ ہے، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے رب ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا آقا مان لیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر اسی سے مانگیں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی کی مانیں، اس کا حکم مانیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس سے ڈریں، اور غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور آخر میں کہ اسی کی پناہ طلب کریں، اسی کی پروٹیکشن میں آئیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں پورا جملہ ہے، یعنی اگر انگریزی میں کہیں گے تو محمد اس کا سبجیکٹ ہے اور رسول اللہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، اور عربی میں کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملے کا مبتدا ہے اور رسول اللہ اس جملے کی خبر ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تعارف کراؤں کہ رسول ہوتا کون ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، انبیاء اور رسل۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے پہلے ڈسکلوز کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے پارے میں ذکر ہے 4 رکوع میں، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے تحفظ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ 3 سٹیپس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پہلے تخلیق کیا اس کا جسم، پھر اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا عقل کا، جس کو قرآن مجید میں تسویہ کہا گیا ہے کہ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کی تخلیق ہے جو حیوانات سے مشابہ ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ اس کی فنشنگ کی، اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جس کی بنیاد پر یہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر تیسرا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اپنے ایک نور کا، اپنا ایک چراغ جو تھا اپنے نور کا روشن کیا، جس سے اس کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، خیر و شر کی پہچان بھی ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف رغبت ہی ہے، اور برائی سے نفرت بھی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ اس پر ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بھیجے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان سے کہا کہ تم جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ سکونت اختیار کرو، اور
سب کچھ کھاؤ پیو جو مرضی، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، کسی مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا کرو گے تو پھر ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ جنت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے گا کہ پیدا تو زمین کے لیے کیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا تھا۔ یہ ایک قسم کی ڈیمونسٹریشن تھی، ان کی تربیت تھی کہ شیطان کو وہاں جنت میں ایکسس دی گئی، رابطہ کی اجازت دی گئی آدم و حوا سے، اور اس نے آ کر ان سے رابطہ کیا اور ان کو فائنلی کنونس کر لیا کہ وہ اس درخت میں سے چلو کھانا نہیں تو چکھ ہی لیں۔ اور یہ جو میرے جیسے شوگر کے مریض ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان میٹھے سے پرہیز اسی وقت تک کر سکتا ہے جب تک وہ چکھے نہ، اور وہ چکھے میٹھا اور وہ ہو مزے کا تو پھر ایک چمچ اور لیتا ہے، پھر کہتا ہو 2 ہو گئے سنت میں 3 پورے کرنے ہیں، پھر 3 لے لیتا ہے، پھر چوتھا بھی لے لیتا ہے، اور عام آدمی سے بھی زیادہ وہ میٹھا کھا جاتا ہے۔ جب وہ قریب جائے گا چکھے گا۔ وہی ہوا کہ انہوں نے اس درخت میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اصل انسٹرکشن تھی ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس درخت میں سے کھایا اور پھر وہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، یعنی جو مقصد تھا وہاں رکھنے کا وہ پورا ہو گیا۔ وہ جو جنت تھی وہ ایک طرح کی سول سروس اکیڈمی تھی کہ جو لوگ سول سروس میں سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر اکیڈمی میں رکھا جاتا ہے، سول سروس اکیڈمی میں۔ بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب میں نے گریجویشن کے بعد فیصل آباد میں ڈینٹل پریکٹس شروع کی تو میرے کلینک پر MBBS کے 2-3 نوجوان جو تھے آ کے بیٹھتے تھے، وقتاً فوقتاً گپ شپ لگاتے تھے۔ ان کو میں نے عربی وغیرہ بھی پڑھانے کی کوشش کی۔ تو کچھ سالوں کے بعد مجھے ان میں سے ایک نوجوان ڈینٹل ہاسپٹل میں ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو گئی، آج کل کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سمیع صاحب میں تو سلیکٹ ہو گیا تھا CSS میں، DMG گروپ میں، اور میں اب سول سروس اکیڈمی میں ہوں، 2 سال کی ٹریننگ ہے ہماری۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار 2 سال کی ٹریننگ کیا کرتے رہتے وہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ بہت کچھ بتایا انہوں نے، سمیع صاحب بہت کچھ دسیا انہوں نے، مثلاً کل ہی انہیں پڑھایا ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا دیا کرو۔ یعنی سول سروس اکیڈمی میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے، کس قسم کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑے گا، مولویوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، جو MPs ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، MPs ہیں، MNAs ہیں، بدماشوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کرمنلز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی سب کچھ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ کر آدم و حوا کو یہ ٹریننگ دی کہ اگر تم شیطان کو لفٹ کراؤ گے، اس کو قریب آنے دو گے، اس کی بات سنو گے، تو پھر وہ تمہیں آمادہ کر لے گا میری نافرمانی پر۔ جب یہ کام ہو گیا تو پھر زمین پر بھیج دیا، اہبطوا منہا جمیعا، یہ پہلے پارے کے 4 رکوع میں، یعنی آخری جو آیات ہیں کہ اما یاتی انکم، تم اتر جاؤ سب زمین پر، اما یاتی انکم منی ہدن، پھر جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی انسٹرکشن آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کو، میری انسٹرکشن کو فالو کرے گا، میری انسٹرکشن کی پیروی کرے گا، اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا۔ ڈر جو ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے، یعنی اسے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا میں وہ کبھی ناکام ہوگا اور نہ آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ دنیا میں انسان کو غم کس چیز کا ہوتا ہے، ڈیپریویشن کا غم ہوتا ہے، یا کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس کا غم ہوگا۔ اگر کوئی چیز کسی دنیا میں کسی چیز سے محروم ہے تو اسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے خیر ہی کرتا ہے، مجھے اگر وہ چیز نہیں ملی تو اس میں کوئی خیر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ملی تو اس میں کوئی خیر ہے۔ اور کوئی غلطی ہو گئی ہے، جیسے آدم و حوا سے غلطی ہو گئی،
تو سمپلی کیا تھا، معافی مانگ لی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو غم بھی کوئی نہیں، ایون اللہ کی نافرمانی ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ کہہ کر انہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ جو انسٹرکشن آنی تھی وہ کیا تھی؟ وہ انبیاء کرام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے نبی بھیجے، اپنے پروفٹس بھیجے۔ یہ پروفٹس کون تھے؟ یہ اول روز تھے، سچے اور دیانتدار لوگ تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وحی کے آغاز سے پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین کہلاتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو سارے نبی جو ہے وہ بڑے کریڈیبل ہوتے تھے، بڑے سچے ہوتے تھے، بڑے نیک ہوتے تھے، رائچیس ہوتے تھے۔ تو ان میں سے پھر کچھ رسول تھے۔ رسول جب بھی قرآن مجید میں رسول الہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، رسولاً الہ بنی اسرائیل، اذهب الى فرعون، یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول، جا فرعون کے پاس۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اور صورتوں میں بھی یہ فرمایا۔ اسی طرح انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وإلى عاد اخاهم صالحا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وإلى ثمود اخاهم صالحا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو جب بھی کوئی رسول الہ کے صلے کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ وہ قوم کی طرف بھیجا گیا، تو وہ اتھارٹی کے ساتھ آتا ہے۔ اف یو بلیو ان ہم، تو تمہارے عافیت ہے، کامیابی ہے، اور اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی ہوا قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے فرعون اور آل فرعون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں تباہی سے دوچار کیا۔ یہاں صرف ایک ایکسیپشن ہوئی، وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے رسول بنا کر۔ ان کا فنکشن کیا تھا کہ وہ جیسے سورۃ صف میں بیان ہوا کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، ٹو ٹیسٹیفائی، تصدیق کرنا اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینا جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت برج کی تھی حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ وہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تورات، آپ کے لائے ہوئے احکام کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی معاملہ کیا وہاں کہ بنی اسرائیل جب انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ دو کام کیے۔ وہ کیا تھے؟ نمبر ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو سولی نہیں چڑھنے دیا، اور ان کی بجائے ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور وہی جوڈیاس کہ جس نے ان کی مخبری کی تھی، اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا۔ یعنی ابھی ایسٹر آنے والا ہے، اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر موویز دکھائی جائیں گی، غور سے اسے دیکھیے گا کہ ہمارا ورشن کیا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ تو اصل میں وہ کنفیوژن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، وہ ایک باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت کر رہے تھے، اس کی چھت پٹی اور چلے گئے، اور وہ مخبر جو تھا ان کا، جس نے کہا تھا کہ میں بتا دیتا ہوں رومی سپاہیوں کو، وہی سولی چڑھ گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی تھے، لیکن بہرحال چونکہ ان کی طرف سے ایک اقدام ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو بین بین کا معاملہ کیا گیا، وہ تباہ نہیں کیے گئے جیسے باقی قومیں تباہ ہوئیں۔ البتہ ان کے ساتھ خلاف ججمنٹ رہی، ایک اور موقع اللہ تعالیٰ دے گا انہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر ایک دفعہ موقع دیا جائے گا اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیں۔ عیسائی جو ہیں وہ انہیں پہچان لیں گے، اللہ کا رسول مانیں گے، اور
ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور مسلم کمیونٹی میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہود یہ موقع بھی ضائع کریں گے اور پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو انجام سے دوچار کرے گا. تو یہ ہے رسول کہ اما یاتی انکم منی ہدن، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی، اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. they will have nothing to fear and nothing to regret. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارا دشمن جو ہے وہ اول روز سے تلا ہوا ہے. یعنی پہلے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ ہی میں مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا. پھر مدینہ منورہ میں بھی ان کے خلاف اٹیمپٹس ہوئے. یہ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، یہ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی اجتماعی کوششیں تھی. آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش سے اللہ نے بچایا. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم آگے بڑھتے رہے اور کل 21 قمری سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد باقی پورا عرب جو تھا وہ بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا. لیکن ہمارا دشمن کوشش کرتا رہا. اس پہ کئی چیزیں ہوئیں، مثلا جھوٹے نبی پیدا ہوئے. یعنی ماضی میں جو تھا معاملہ انہی کا، اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے رسولوں کے دشمنوں کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول جن کو کہا میں نے کسی قوم کی طرف بھیجے ہوئے رسول، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، ان کو قتل نہیں ہونے دیا. لیکن انبیاء جو تھے، صرف جو رسول نہیں تھے، وہ ایک سے زائد قتل ہوئے. جمع کے صیغے میں قرآن مجید میں آیا ہے. بنی اسرائیل کے جرائم میں سے، یہودیوں کے جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا. تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ معاذ اللہ قتل کر دیں، لیکن ایسا نہیں کر سکے. اس کے بعد جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا کی. لوگ کھڑے کیے کہ تم کلیم کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ذرا تھوڑی سی کم ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی ہدایت قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، حرف آخر ہے، تو پھر آپ کی شان بہت بلند ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت نہیں رہتی. اور پورے 1400 سالہ تاریخ میں وقتاً فوقتاً جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں. اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کوشش ایک طرف یہ ہے کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا کریں، کھڑے کریں، اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ اٹھائیں، اور دوسری طرف غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کھینچنے کی کوشش کریں. اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اگر میں کہوں کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں تو میرا خیال ہے 99% لوگ جو ہیں آپ میں سے کہیں گے کہ اسلام دین توحید ہے. اٹس اے ویری کلیور موو. یہ بڑی چالاکی ہے ہمارے دشمنوں کی کہ اسلام کو دین توحید کہا گیا ہے. حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ ہمارے کلمے کے تو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی شخص جتنا مرضی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، جب تک وہ دوسرا جملہ بھی ادا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کی ہدایت، لائی ہوئی ہدایت آخری ہدایت ہے، تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. کن کن طریقوں سے یہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ایک تو یہی کہ توحید کو یعنی آؤٹ آف پروپورشن ابھارا گیا، اور یہ بات کہ اسلام دین توحید ہے. چند سال کی بات ہے، میرا نواسا ابھی پریپ کلاس میں تھا اور اس کی نانی میری اہلیہ اس کو دینیات کے وائوے کی تیاری کرا رہی تھی. زبانی امتحان ہوتا ہے ظاہر ہے بچوں کا. تو میں واش روم سے نکلا مسجد میں آنے کے لیے
تو اچانک میرے کان میں پڑی تو میرے کان کھڑے ہوئے. سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور جواب تھا اللہ کو ایک ماننا. میں چونک گیا کہ ہمارے کلمے کے تو جز ہیں, اس میں اللہ کو ایک ماننا بھی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ہے, تو یہ دوسرا جز کہاں چلا گیا؟ اٹس اے ویری کلیور موو. اب اس کو کنیکٹ کرتے چلے جائیں کہ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ اسلام دین توحید ہے, تو صرف اسی امپریشن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. اور یہ امپریشن ہوگا کہ جو بھی شخص اللہ کو توحید کے ساتھ مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا وہ مسلمان ہے. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دنیا میں اور بھی ہیں اللہ کو ایک ماننے والے. مثال کے طور پر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر آپ ٹائپ کریں جوئش ڈاکٹرینس, تو آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً پڑھتے وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. ایمان مفصل آپ کو معلوم ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر, اور بعث بعد الموت پر, قیامت کے دن پر, اور تقدیر پر کہ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. آج کا یہودی اللہ کو ایسے ہی مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں. وہ آخرت کو مانتا ہے, جنت دوزخ کو مانتا ہے, بعث بعد الموت کو مانتا ہے, موت کے بعد جی اٹھنے کو, اور تقدیر تک کو مانتا ہے, نبیوں کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے. تو پھر کیا وہ مسلمان؟ نو وے, ہرگز نہیں. مسلمان صرف وہی ہے جو گول مول لفظوں میں نہیں, واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. اور جب تک وہ یہ نہیں کرتا, جتنا مرضی موحد ہو, اللہ تعالیٰ سے بے شک جتنی مرضی محبت کرتا ہو, وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. اسی طرح میں پاکستانی ہوں, میرا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے. میرا تعارف کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں, لیکن چند جنریشن پیچھے میں جاؤں گا تو میرے آباء و اجداد ہندو تھے. میں نے ایک مرتبہ اپنے دادا مرحوم سے پوچھا کہ جی وہ کون سے بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھ پر ہمارے بڑے اسلام لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر کہیں تونسا شریف کی طرف سے. میں چھوٹا تھا, اب میں سوچتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پوچھتا اور اس مٹی کو بھی سلام کر کے آتا کہ جو میرے اسلام کا ذریعہ بنی. تو صوفیہ کرام نے کثیر تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا, اور ہمارے ہاں ایسے بھی صوفی بزرگ ہیں کہ ایک ایک شخص کے ہاتھ پر لاکھوں افراد اسلام لائے. خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین اجمیری, یہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ایک ایک شخص پر ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اسلام لائے, اور سینکڑوں ہزاروں میں تو کئی ہیں. جب کثیر تعداد میں ہندو کنورٹ ہو گئے اسلام کی طرف, تو ہندو بڑوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے. تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے, وجہ کیا ہے, لوگ ہمارے مذہب کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور انہوں نے جو تجزیہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر انہی کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں, یہ ایک نان سینس ایکٹ ہے. اور کوئی بھی سینسیبل آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. جو ہی اس کو کچھ شعور آئے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا. اور مسلمان صوفیہ آئے اور انہوں نے اس گیپ کو فل کیا اور لوگوں کو مسلمان بنا لیا. تو ہندو مت نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا. وہ توحیدی ورژن کون سا ہے؟ یہ سکھ مذہب ہے. تو آپ پڑھیں, گرنتھ صاحب پڑھیں, بابا گرو نانک کی کتاب جو ہے سکھوں کی سب سے مقدس کتاب ہے. ایک سمے تو نہیں پڑھی, لیکن ایک صاحب نے بتایا کہ اس کا جو پہلا اوپننگ جو چیپٹر ہے اس کا, یا اس کے اوپننگ سینٹینسز ہیں, وہ تقریباً سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی باپ نہیں, اس طرح وہ اس کے ابتدائی کلمات ہیں. تو سکھ جو ہیں یہ بھی موحد ہیں, یعنی آج کا یہودی بھی موحد ہے اور آج کا سکھ بھی موحد ہے. تو پھر کیا یہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمان ہونے کی شرط لازم کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں واضح طور پر وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. اب اسی کا ایک اور نمونہ دیکھیں. 2003 یا 4 کی بات ہے. میں لندن میں تھا اور ایک جگہ میں کسی گھر میں دوست تھے ان کے گھر پر درس دے رہا تھا. تو وہاں ایک بڑے ایکٹیو مسلم آئے جو ایک مسجد کے صدر بھی رہے ہوئے تھے. نام میں ان کا نہیں لیتا, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو درس ختم ہوتے ہی ایک دم مجھے کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن شریف تو انہوں اہل کتاب کہتے ہیں. یعنی ہمارے مولوی جو ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید تو ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس کہتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی. مجھے فوراً سورہ بینہ کی آیت یاد آ گئی کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی نہیں, یہ مولوی نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب, کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. تو آگے وہ بات کہتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا, کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. اولئک ہم شر البریہ, اور یہ بدترین مخلوق ہیں. تو چونکہ قرآن مجید ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا, ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سیرت النبی نہیں پڑھنی, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کوئی بھی ہوا کا جھونکا ہمیں اڑا کر ادھر لے جائے, کوئی دوسرا جھونکا ہمیں اٹھا کر لے جائے, ہمارے پاؤں زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں. ہم اپنی جو اصل ہماری سورس ہے, ہماری رہنمائی ہے, ہماری گائیڈنس ہے, ہماری ڈائریکشن ہے, ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو یعنی کہیں جو ہے وہ توحید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود توحید کے پروموٹر ہیں, اور اس کو بیک گراؤنڈ میں لے جانا. اور پھر کئی طریقوں سے, یعنی ہمارے جو دیندار طبقے ہیں, مذہبی طبقے, ان کو نور بشر کے چکر میں الجھا دیا. حالانکہ نور بشر کا چکر جو ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ نہیں ہے. ہم جن بھی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا تذکرہ ہے, نہ بشر ہونے کا تذکرہ ہے. اور اس میں کیا شک ہے کہ تمام انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے آئے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. لیکن کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کچھ اور بات, اس کو بھی غور کر لینا چاہیے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہ لہم قلوب لا, یہ 3-4 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہیں فرمایا لا یعقلون بہا, ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور نہیں کرتے, ان سے وہ بات کو نہیں سمجھتے. یعنی دماغی سطح پر سمجھتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, آنیسٹلی, سنسیئرلی. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں. ولہم آذان, اور ان کے کان ہیں, لا یسمعون بہا, ان سے سنتے نہیں. فرمایا اولئک کالانعام, یہ تو نرے چوپائے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرکب وجود بخشا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیوانی جسم بھی دیا ہے, اس کو عقل بھی عطا کی ہے, جس کو میں نے ابھی کہا تھا نا, تسویہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فنیشنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک سٹرکچر بنتا ہے, اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا, لیکن جب آپ اس کو فنش کرتے ہیں تو پھر آپ کا رہنے کو جی چاہتا ہے اس جگہ پر. اسی طرح انسان کا حیوانی جسم جو ہے یہ تو نرا حیوان ہے, یعنی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ, جیسے باقی جانوروں میں فرق ہیں اور حیوان اور انسان میں بھی فرق ہیں, لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا اس کو فنش کر کے, جس کے ذریعے سے اپنی بھوک, پیاس, غصے اور اپنی جنسی خواہش پر قابو پا لیتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ انسان کا تو رائے امتیاز ہے. پھر مزید بنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے, اور روح کیا ہے, یہ اللہ کا ایک نور ہے. سورہ نور کے 5ویں رکوع میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, اور اللہ کے نور کی مثال, یعنی یہاں مفسرین نے الفاظ معذوف مانے ہیں بندہ مومن کے دل میں.
اس نور کی سی ہے کہ جو ایک طاق میں رکھا گیا ہے اور اس کی پھر آگے تعریف فرمائی ہے. تو جو شخص اپنی حیوانیت کو اپنے اوپر غالب کر لے تو اگر قرآن مجید کے مطابق وہ حیوان کہلانے کا حقدار ہے, نرا حیوان ہے, تو اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں اپنی نورانیت کو اپنے اوپر غالب کر لے تو پھر اسے بھی نور کہنا چاہیے. لیکن قرآن مجید نے یہ کہا نہیں, اس لیے کہ اس میں اندیشہ تھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, بات کو سمجھ نہیں سکے تھے. لیکن بات اصولی طور پر غلط نہیں ہے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایشو ہے جو ہمارے دشمنوں نے جان بوجھ کر اچھالا اور ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا. اچھا, اب ہماری جو مساجد ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ مسجدوں میں ایک ہی ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, بشر تھے, بشر تھے, اور کچھ مساجد میں ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ نور تھے, وہ نور تھے, وہ نور تھے. حالانکہ دس از اے نان ایشو. ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ بات ہمیں رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی نان ایشو کو ایشو بنائیں گے تو وہ جگہ لے گا کسی ایشو کی. وہ ایشو کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ایشو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا گیا اور اب ہم اسی کی رٹ لگاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی نور کو کی رٹ لگا رہا ہے, کوئی بشر بشر کی رٹ لگا رہا ہے. یہ ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ دیکھیے, ایک بات بڑی بنیادی ہے کہ باپ اور بیٹا, کسی کو شک ہوتا ہے کہ یہ دونوں انسان نہیں ہیں. باپ بھی انسان, بیٹا بھی انسان. لیکن اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک جنریشن کا ان میں فاصلہ ہوتا ہے, فصل ہوتا ہے, ہمیشہ بیٹوں کو اپنے باپوں سے شکایت رہی. ہم بھی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا, ہمیں یہ چیز لے کے نہیں دی. ان کو اپنے والد صاحب سے شکایت ہوگی, ان کو اپنے والد صاحب سے شکایت ہوگی. لیکن جب ہم لوگ یا ہم سے بڑے کسی اور سے شکایت کرتے تھے کہ ابا نے یہ لے کے نہیں دیا, ابا نے یہ نہیں کیا, فلاں اسکول میں داخل نہیں کروایا, فلاں چیز لے کے نہیں دی, تو ہمارے بڑے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو تمہارا باپ کہتا ہے وہ کرو, وہ تمہارا باپ ہے, لسن ٹو ہم, اس کی بات مانو. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بڑے غیر یعنی محسوس طریقے سے اولاد کو باپ کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. کیسے؟ یعنی اب کوئی نوجوان جب اپنے چچا سے, ماموں سے, والد کے دوست سے اظہار کرتا ہے یا اپنے اسکول ٹیچر سے جا کے کہتا ہے کہ جی یہ میرے والد صاحب ایسا نہیں کر رہے, بٹ شوڈ آئی ڈو, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی نہیں, نو پرابلم, ہی از اے مین, یو آر اے مین ٹو, یو کین آرگو ود ہم, یو شوڈ بی ویری فرینڈلی ود ہم اینڈ دس اینڈ دیٹ. آپ کو دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دلوں سے والدین کی محبت نکل گئی, جبکہ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں, جو میرے آس پاس ہیں, وہ مجھ سے اگری کریں گے کہ میں نے کبھی ابا جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. وہ آخری 8-10 سال جو ہے بستر پر بھی رہے, تبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آرگو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آج کیا ہے کہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے اس چیز سے. ہم باپ کو انسان سمجھتے ہیں تو اس کو عزت نہیں کرتے, انسان ہے تو پھر ہمارے جیسے ہیں. اگر ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ وہ باپ ہے تو پھر میں کبھی اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا. باپ بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں. لیکن اگر ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ انسان ہے تو پھر برابر ہے. یہی ہوا کہ آج ہم جو توہین رسالت کے واقعات دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقام تھا اس کو گرایا گیا ہے اس سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بحیثیت رسول یہ کم کر دیا گیا, اور آپ کا تذکرہ بحیثیت انسان اس کو آؤٹ آف پروپورشن ہائی لائٹ کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہی از جسٹ اے مین, ہی از اے مین لائک اس. لہذا ان سے ڈیفر کیا جا سکتا ہے, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کی بات اتنی ضروری بھی نہیں ہے مان لی.
لیکن اگر میرے سامنے یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میں کبھی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں ان کی بات کو کبھی ٹرن ڈاؤن نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی یعنی ہمارے ریلیجس مذہبی حلقوں کی بات کہ ان کو یعنی نان ایشوز میں الجھا دیا گیا نور اور بشر کے مسئلے میں۔ اب آئیے دانشوروں کی طرف۔ آج سے 20 سال پہلے، میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، دنیا سب میں ایسے ہی ہوگا آئی ایم شیور، ہمارے ملک میں صرف ایک ہی سرکاری ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی، اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اہل علم آتے تھے، دانشور آتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک تو ٹی وی چینلز کی بھرمار ہوئی، اور دوسرا کیا ہوا کہ وہ جو مونولوگ سپیچز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا اور اسی جگہ مذاکروں میں لے لی۔ اور مذاکرے کیا ہیں؟ اس مذاکرے کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مذاکرہ ہو رہا ہے، اور ایک ٹرینڈ اینکر، میں بہت زور دے کر ٹرینڈ کہہ رہا ہوں، اب اینکرشپ میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے، ایک ٹرینڈ اینکر آتا ہے، اور ٹریننگ کیا ہے اس کی؟ کسی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، اس کے منہ میں بات ڈال کے اس کے منہ سے نکلوا لینی ہے۔ اب ایک ٹرینڈ اینکر آتا ہے، اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہے، ذرا خوب انہیں پھونک پھونک دے کے، اور پھر پہلے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بتائے، آپ کی سچائی کے بارے میں۔ وہ بہت سے واقعات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کے وہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، لے کے آیا ہوا ہے، وہ بیان کرتا ہے ون بائی ون ان کو، اور آڈینس بڑی محظوظ ہوتی ہے کہ یار یہ تو نئے نئے واقعات ہمارے سامنے آئے، واجبہ کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ درمیان میں ان کو روک کر اینکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بڑے امانت دار تھے، ٹرسٹ وردی تھے، بہت قابل اعتماد تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے کچھ واقعات بیان کرتا ہے۔ ابھی وہ بات بیچ میں ہوتی ہے تو اینکر بولتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے کہ آپ نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور کہتا ہے کہ بس جی کیا کہنے، وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ اور تیسرے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیں، اور وہ حسن اخلاق کے بہت سے واقعات جو وہ تیار کر کے لایا ہوتا ہے، پڑھ کے آیا ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ وقفہ ہوتا ہے، پھر فضول اشتہار دکھائے جاتے ہیں جس سے وہ سارا جو بھی میسج کچھ کسی نے لیا تھا وہ صاف ہو جائے، اور پھر ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش اخلاق، آپ کا ایک اچھا کمانڈر ہونا، آپ کا اچھا باپ ہونا، آپ کا اچھا شوہر ہونا، اور آپ کا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا، سب زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی حیثیت بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ گریٹ مین ہونا یہ فور فرنٹ پر آ گیا۔ اچھا، اب اس کا تجزیہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایکسکلوسیو اعزاز ہے، آپ کے کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، یا پہلے کے رسول ہیں۔ وہ رہ سچا، دیانتدار، خوش اخلاق، با کردار، یہ کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے ہیں بہرحال کردار والے لوگ، تو کوئی شک نہیں ہے۔ وی شوڈ بی آنیسٹ، آپ کو با کردار یہودی بھی مل جائیں گے، دیانتدار یہودی بھی مل جائیں گے عام ڈیلنگ میں، اور سچ بولنے والے بھی مل جائیں گے عام ڈیلنگ میں، اور بڑے بڑے اچھے انسانوں سے پیار کرنے والے، ویلفیئر کے کام کرنے والے عیسائی بھی مل جائیں گے، سب ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بنیادی انسانی اوصاف ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ ان حیثیتوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک عام انسان ہونے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو اسپیشل حیثیت تھی، آپ عام انسان نہیں تھے. ہی واز اے ویری ویری اسپیشل، بہت ہی زیادہ اسپیشل وہ انسان تھے. اور ان کی وہ خاص اسپیشل بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہم میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے. یعنی بحیثیت انسان اگرچہ وہ ہماری کمیونٹی میں سے، ہیومن کمیونٹی میں سے تھے، لیکن جب ہم آپ کو دیکھیں گے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ آسمان پر بیٹھے ہیں. تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی ہمارے دل میں. تو یعنی یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کتابوں کے اندر آ گیا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور ہمارا آنکھ کے امپریشن ہوا کہ اسلام دین توحید ہے، یہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. 9/11 کے بعد بڑے بڑے کام جو ہوئے ہیں، نئے قانون بنے، نئی پریکٹسز جو ہیں وہ کی گئیں. یعنی ان کسی چیز کو سمجھنے کا اگر آپ اس کو ایک مائکروسکوپک لیول پر دیکھیں گے، ڈیٹیل میں چلے جائیں گے، اس کے آرگومنٹس ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک کیا ہے. لیکن آپ ایک بڑا پروفائل لیں، بڑے فریم میں تمام واقعات کو فٹ کر کے دیکھیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کو شکنجے میں کسنے کی کوششیں ہیں، مسلمانوں کو باندھنے کی کوششیں، مسلمانوں کو آؤٹ کرنے کی کوششیں ہیں، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے سارے منصوبے ہیں. کیا کیا ہوا؟ رسول اصل میں ہوتا کون ہے؟ خبر دینے والا. اور دو چیزیں یاد رکھیے گا، ان کو آپس میں کٹ بٹ نہیں کیجیے گا. ایک ہے پاسبلٹی آف این ایکسیڈنٹ، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ، کہ باہر سڑک پر جس طرح ٹریفک چل رہی ہے، اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن، کچھ بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. لیکن ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے لیے ایک سورس کی ضرورت ہے، which should be authentic source. دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے قریش کے اعتراضات، اور ماضی میں بھی پچھلے پیغمبروں کے ضمن میں ان کے اعتراضات کے کیسے زندہ ہوں گے. اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. ہیہات لما توعدون، جدھر تم ہمیں بلاتے ہو یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس کے تو جوابات قرآن مجید دیتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ سورت قیامہ کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی یہ دلیل آئی ہے. شروع میں فرمایا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے پوروں کو درست کرنے، یعنی فنگر پرنٹس کو بھی واپس لے آئیں. اور اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ اور اس میں میں پہلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی. کیا انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ انسان خون سے بنتا ہے؟ اس لیے کہ جب مس کیریج ہوتی ہے، جب ایبورشن ہوتی ہے تو خون ہی نکلتا ہے شروع میں، پھر اسی سے وہ بچہ فارم ہوتا ہے جو بعد میں ڈیلیور ہوتا ہے اگر میچور ہو جائے ڈیلیوری، ورنہ ایبورشن ہوتی ہے تو پھر ایک انفارمڈ سا ماس یا فارمڈ ماس نکلتا ہے. تو کوئی نئی بات نہیں تھی. تو لیکن خاص بات وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور سنوارا. فجعل منہ الزوجین، اور اسی ایک ہی اوریجن سے، وہی نطفے، مرد کا نطفہ بھی عورت کا نطفہ بھی، اور پھر وہی پروسیس، فجعل منہ الزوجین، اس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مذکر بھی مؤنث بھی، مرد اور عورتیں بھی. اور یہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں. آج کے علم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کے تمام کے تمام جو کروموسومز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر وہ ایکس نیچر کے ہوتے ہیں، جبکہ مرد کا ایک کروموسوم وائی ہے اور 50 ٹریلین کروموسومز ہیں. تو مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، لیکن ان کا اوریجن ایک ہی ہے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. آخر میں فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یس ہی کین. دوسری بات کیا ہے؟ ایک ہے پاسبلٹی، یس اللہ تعالیٰ کین ڈو اٹ، لیکن دوسری بات کیا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا، اس کے لیے خبر کی ضرورت ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا. وہ کہتا ہے کس نے کہا؟ اور فلاں نے کہا. او تو ہے جھوٹا. کہتا ہے جی آج سے 50 سال پہلے کہ ریڈیو پر خبر آئی ہے، ٹی وی پر خبر آئی ہے. یہ تو اب ہمیں پتا چلا 9/11 کے بعد عام لوگوں کو بھی کہ ریڈیو بھی جھوٹ بولتا ہے اور ٹی وی بھی جھوٹ بولتا ہے، اخبارات بھی جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اس کے لیے کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جو اللہ کے بھیجے نمائندے ہیں، کہ قیامت آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ابھی تک ہمارا دشمن جو ہے اس نے 9/11 کے بعد باقاعدہ کھل کھلا کر وہ سامنے آ گیا اور ایسے ایسے رولز بنائے کہ جس میں مجھے اور آپ کو وہ کافر بنانے کے چکر میں ہیں. کیسے کہ 9/11 کے بعد نئے جو قوانین بنے ان میں ایک قانون کیا تھا کہ کسی بھی شخص کو کسی پورٹ پر یا ایئرپورٹ پر، پورٹ آف انٹری کسی ملک میں، اس کو 9 گھنٹے تک ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹیروگیشن، اور عام شہری کو 11 گھنٹے تک ڈیٹین کر کے اس سے انٹیروگیشن کی جا سکتی ہے. اب وہ انٹیروگیشن کیا ہے؟ یعنی 2003 میں ہمارے ملک پاکستان میں سوات کے علاقے میں بیشتر واقعات ہوئے کثرت کے ساتھ گلے کاٹنے کے، اور اس پر پھر اینکرز بیٹھے اور انہوں نے اس پر تبصرے کیے کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اور علماء کو بھی بلا کر کہا کہ یہ کیا اسلام میں اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اجازت نہیں، یہ تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب سب لوگوں نے جو ٹی وی پر سامنے بیٹھ کے مذاکرے سن رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات پلے باندھ دی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ ہمارے بھائی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے یہاں FBI نے چکر لگائے، ایک 2 چکر باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئے، چائے وائے پی، گپ شپ لگائی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. کوئی شخص ایجپٹ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پوچھا کہ جی اخوان المسلمون کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور سید قطب کی جو تحریریں ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں، وہ صاحب مکر جائے کہ نہیں میں نے سید قطب کو کبھی نہیں پڑھا، حالانکہ اس کی بیسمنٹ میں کتابیں پڑھی ہوں ساری سید قطب کی. اور پھر کوئی پوچھے آ کے کسی پاکستانی اوریجن کے آدمی کو کہ تمہارا مولانا مودودی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہے ہو مودودی، I haven't heard of him، میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا، حالانکہ بیسمنٹ میں ساری مولانا مودودی کی تفسیر کی 6 کی 6 جلدیں پڑھی ہوئی ہوں. کوئی کہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد، ہو ڈاکٹر اسرار، حالانکہ بیسمنٹ میں سارے ان کے کیسٹ جو ہے اس سے بڑا پڑا ہوا بیسمنٹ. تو غیر اخلاقی حرکت ضرور ہے کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کو ڈسون کر دیا، مولانا مودودی کو ڈسون کر دیا، سید قطب کو، حسن البنا کو، اور باقی ہر علاقے سے آنے والے جو بھی ان کے مذہبی لیڈرز ہیں ان کو ڈسون کر دیا. ایمان نہیں گیا آپ کا، ایمان سلامت ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کر دیا، کیوں کریں گے؟ مسلمان نے کیوں ڈسون کیا؟ مسلمانوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو، مولانا مودودی کو یا حسن البنا کو، موت کے ڈر سے کہ یہ کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں، گوانتانامو میں بنا بھیج دیں، کہیں پھانسی نہ لگا دیں. لیکن اگر یہی کام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تو پھر ہمارا ایمان نہیں رہے گا. اب وہ کیسے ہوگا کہ ابھی ان کے خیال کے مطابق، ہمارے دشمنوں کے خیال کے مطابق وہ مناسب وقت نہیں آیا کہ ہم سے وہ ڈائریکٹ سوال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابھی تو وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آئی ڈسون اٹ. چلے گئے. پھر وہ جب مناسب سمجھیں گے تو پھر کوئی ایسے ہنگامے کریں گے کسی ملک میں، اور وہاں کے جو متعلق وہاں کے نجات جو ہیں ان سے آ کر پوچھیں گے کہ یہ فلاں جو گلے کاٹنے کے واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور مسلمان سیدھا سادہ بیچارہ جو ہے، جیسے اینکرز نے اس کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، وہ کہے گا کہ نہیں نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو درندگی ہے، سفاکی ہے، بڑا ظلم ہے. اب وہ کہیں گے، اگلا سوال پوچھیں گے ایئرپورٹ پر یا کسی کے گھر جا کے کہ وہ جو محمد نے گلے کاٹے تھے 700 افراد کے بنو قریظہ کے، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب مسلمان کو اس نے لاک کر لیا نا، یعنی پہلے سوات کے حوالے سے اس نے اس کے منہ سے نکلوا لیا کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا ہے
تو اس میں آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اس جگہ پر پہنچیں، اسی ایک ایسی جگہ پھنسیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تو 27 رجب کو آنے والی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور اگلی صبح آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اعلان کیا کہ میں راتوں رات پہلے فلسطین گیا اور پھر میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ بڑا ہنسے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ محمد کا دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ابو جہل ہی بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا، دروازہ نوک کر کے باہر بلایا. ہاں بھائی، اگر تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات پہلے فلسطین گیا ہوں اور پھر میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. تو اس نے کہا کہ تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر نے فوراً پوچھا کہ کیا یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر نے فوراً یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کریں. آپ یہی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے صفاقی اور درندگی، ایسا ہی کوئی کلمہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان پر آ گیا تو پتہ نہیں وہ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ہمیں مارنے کا تو ماریں گے، لیکن ہمارا ایمان چلا جائے گا. دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم میں سے اکثر لوگ تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غریب ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، نہ ہم G7 میں ہے نہ G15 میں ہے. کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وہ ہمارا سرمایہ ایمان ہے. اور ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ممبر و محراب سے یہ کہا جاتا تھا کہ برے سے برا مسلمان بھی اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. اور مسلمان کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو مانتا ہے. لیکن اب یعنی وہ جو اثرات ہیں غیروں کی تعلیم کے، سیکولر ایجوکیشن کے، اس کی روشنی میں ہم جو ہیں وہ بس ڈاواڈول ہیں. اب کسی عالم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز کے بعد اونچی آواز سے یہ دعا مانگے، اس لیے کوئی آ کے گریبان اس کا پکڑ لے گا. یہ گریبان پکڑنا کیا ہے کہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آج ہمارا کوئی بھائی تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھنے والا مسلمان، وہ امریکہ یورپ کا چکر لگا کے آتا ہے، 6 مہینے سال وہاں گزارتا ہے، تو اس کی زبان پر بڑے عجیب عجیب جملے آتے ہیں. ذرا ان جملوں کا تجزیہ کیجیے. کوئی کہتا ہے کہ جی مسلمان یہاں ہے، اسلام وہاں ہے. کیا مطلب؟ اسلام میں صرف اعمال ہی ہے؟ یعنی 9/11 کے بعد تو ہمیں پتہ چل گیا ہے ویسے کہ ہمارے دشمن بھی کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی بھی کتنا جھوٹ بولتا ہے، ریڈیو بھی کتنا جھوٹ بولتا ہے. لیکن بہرحال ان جنرل سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ملاوٹ ہے، اور ویسٹ میں انشورنس کے خوف سے اور سو کیے جانے کے خوف سے وہ ملاوٹ نہیں ہوتی کہ جو کچھ باہر لیبل لگا ہوا ہے وہ یہ اندر ہوتا ہے. اس سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں دیانتداری اور سچائی ہے صرف. حالانکہ اسلام میں اعمال ایمان پر بیس کرتے ہیں. ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی آگے کہتا ہے اینا مسلمانوں تو وہ کافر چنگے، یعنی ان مسلمانوں سے جو تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں تو وہ کافر جو وہاں رہتے ہیں وہ اچھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ چڑھانے کے مترادف ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. میں مثال دیتا ہوں کہ میرے والد، آپ کے والد عام انسان تھے، انہوں نے زندگی میں کہیں چیٹنگ بھی کی ہوگی. ڈیڈ آنےسٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. زندگی بھر گزارتے ہوئے انسان کئی کچھ کرتا ہے، کئی جھوٹ بولے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص تیرا باپ جھوٹا تھا مجھے کہے تو میری آنکھوں میں خون اتر آئے گا اور میں لڑنے مرنے کا تیار ہو جاؤں گا. تو میرے والد جو ایک عام انسان تھے، ایبسولوٹ ٹروتھ فل یا ڈیڈ آنےسٹ نہیں تھے، میں ان کے بارے میں نہیں سن سکتا کہ وہ جھوٹے ہیں. لیکن تجزیہ کیجئے کہ آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ پتا نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اب یا تو وہ ثابت کرے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کرتا اور ویسے ہی اس کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر وہ خود جھوٹا ہے. لیکن ہمارا حل کیا ہے کہ ہم اپنے باپ کو گالی دینے والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے جفیاں ڈالنے کو بڑے بےتاب ہیں. ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہمیں ڈیل کرنے کی اجازت دی ہے، ان سے کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو ملازم رکھنے کی اجازت دی ہے، ان کے پاس ملازم ہونے کی اجازت دی ہے. یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن کم سے کم ہمارے دل میں وہ شخص جو ہے اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایمان محمد رسول اللہ کا نام ہے. یعنی اول تو دونوں ہی ہمارے دین کے جز ہیں، ہمارے کلمے کے جز ہیں، لیکن کوئی قیامت آ گئی ہے خدا نہ خواستہ کہ ہمیں مختصر کرنا پڑ گیا ہے، تو پھر ہمارے کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. کوئی اللہ کو ایک مانے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مان رہا، لیکن جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا وہ لازماً موحد ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ان میں سر فہرست اللہ کو ایک ماننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی گہرائیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری سچا رسول ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو اون کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکٹ کو، آپ کی ہر ایکشن کو، آپ کی ہر عمل کو اون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. السلام علیکم. رسول الله لا إله إلا الله محمد